اس آج کے 23 مارچ سے صرف 3 دن پہلے اس آزاد خود مختار مملکت جس کی اتنی شاندار قسم کی زبردست قسم کی پریڈ آپ نے دیکھی ہے، جس کے ہتھیاروں کی نمائش آپ نے دیکھی ہے، جن کے جوانوں کے سینے آپ نے آج چاق و چوبند دیکھے ہیں، اس مملکت خداداد پاکستان کے سربراہان یوں تو آج بہت لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنے عرصے بعد آزادی ملی ہے، ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن اس مملکت خداداد پاکستان کی اس آزادی اور خود مختاری کا صرف 3 دن پہلے جس طرح کا مذاق اس ڈونلڈ لو کی پیشی کے اندر اڑا ہے، شاید ہی آج سے پہلے کبھی کسی بھی اور ملک کا مذاق اس طرح نہ اڑا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہمارے اپنے اعمال جو تھے وہ بہت حد تک اس میں شریک تھے، لیکن اس کے اوپر جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ حیران کن۔ شاید کسی اور مملکت کے بارے میں یہ سوال ہوتے تو اس مملکت کا وزارت خارجہ کا ترجمان جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہتا، اس کا سربراہ، اس کی مسلح افواج کے لوگ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ مثلا میں ایک فقرہ میں یہاں پر سناتا ہوں، یہ فقرہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت سچ بولتا ہے کہ اس نے سازش نہیں کی۔ کہا سر وی ہیو وارنڈ دیم، ہم نے ان کو متنبع کر دیا ہے، وارننگ دی ہے پاکستان کو اباؤٹ اے ریڈ لائن، کہ ہماری ریڈ لائنز کہاں پر ہیں۔ یہ ریڈ لائن کا لفظ آج کل بہت استعمال کیا جاتا، لیجسلیٹو بٹ آلسو ان ٹرمز آف ہاؤ وی کوآپریٹ ود پاکستان، ہم قانون بھی پاس کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے تم سے کوآپریشن کریں گے کہ نہیں۔ if they get into bed with ایران، اگر وہ، یہ بڑا خوفناک محاورہ ہے، اس کی بے شمار جسے کہتے ہیں نا جیتے ہیں اس محاورے، if you get into bed with ایران، اگر تم نے ایران کے ساتھ بستر جو ہے وہ شیئر کیا، یعنی تم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگے، it will be very serious for our relationship، ہمارے تعلقات کے لیے بڑی خوفناک چیز ہوگی۔ یہ تو وارننگ دور سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں جو انہوں نے خاص طور پہ اس گفتگو کے اندر کہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو چین سے دور کیسے رکھنا ہے اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو چین کے ساتھ کیسے آگے لے کے بڑھ رہا ہے جو اس کو روکنا کیسے، اور اس کا ایک ہی ہتھیار نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، آئی ایم ایف اور وہ ہمارے انڈر ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں اور کیسے پاکستان کی گردن تک پہنچ سکتے ہیں اور چین کو کہاں سے ایسے دور سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں آج پاکستان کی موجودہ صورتحال اور موجودہ کیفیت کو دیکھنا، ہم وہ شتر مرغ کی طرح کی ایک حکومت بن چکے ہیں۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر تقریباً اس وقت کوئی 10-12 لاکھ لوگوں کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ جو ہے، اس قبضے کو اوپر اگر ریفائن کریں تو صرف چند 100 لوگوں کا قبضہ بن جاتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے ہمیں پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ اگر ہم کسی ایک آقا اور مولا خاص طور پہ امریکہ اور یورپ کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے قابو میں کر لیں، پھر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بازار ہے، یہ مختلف قسم کی قوتوں کا بازار ہے۔ اگر آپ اس قابل ہوں گے تو آپ سے سودا کیا جائے گا، آپ اس قابل نہیں ہوں گے تو آپ کو ایسے جیسے کوئی ایک سڑی ہوئی سبزی کو پھینکتا ہے ویسے آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، اور اس کی مثالیں امریکہ کے ریلیشن شپ کے اندر سب جگہ موجود ہیں۔ پاکستان کی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو 500-600 لوگ ہیں جو پاکستان کی ہیلم افیئر کے بارے میں بچھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں میں اکثر اوقات بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر صرف اگر ایک آرگنائزیشن کے 300-400 لوگ ٹھیک ہو جائیں یا ان کو ٹھیک کر لیا جائے تو پاکستان جو ہے بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کی گونج کہاں سنائی دی ہے؟ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ایک انتہائی غیرت مند، بااصول اور عزت دار جج جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا ہے، اور وہ کیوں کہا ہے؟ وہ تھنگا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ حکم دیتی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں، یہ دنیا کے بدترین بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ جو پاکستان کے اندر گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر ہو گیا۔ بدترین ادوار ہم نے دیکھے ہیں
ضیاء الحق کا مارشلہ دیکھا ہے، مشرف کا مارشلہ دیکھا ہے، ایوب خان کا مارشلہ دیکھا ہے۔ ضیاء الحق کے مارشلہ میں جسٹس سمدانی نے جب بھٹو کی بیل لی تھی اور بھٹو کو جب رہا کیا گیا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت بھٹو کو دوبارہ کھڑے ہو کر گرفتار کر لیا جائے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لاڑکانہ کے اندر جا کے یوں ریڈ کی جائے کہ اس کو ایسے جیسے ہم دشمنوں کے گھروں پہ ریڈ کرتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ایون مشرف کے دور کے اندر کہ اس کے مخالف جتنے بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے۔ ہاں، جب ہمیں موقع ملا، ہمیں امریکہ نے کہا اور ہمیں امریکہ نے ہمارے پر شک کرنے کی کوشش کی، ہم نے جامع افسہ اڑا دیا، یہ الگ بات۔ لیکن ہماری کہانی بڑی خوفناک ہے۔ میں یہاں پر آ کے بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 500-600 لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے ہیلم آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں جسٹس رزاق نے کہا ہے کہ یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم آرڈر کرتے ہیں، بندوق ان کے یہاں رکھی ہوتی ہے اور یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کاغذ کے اوپر ایک نوٹ لکھ دے کہ یہ غلط ہے، میں نے کسی سیاستدان کو اتنا بڑا جرأت مند دیکھا کہ اس کے خلاف جو ہے آج تک وہ فیصلہ کر سکے۔ اور اگر یہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے انکار کر دیں کہ تم غلط کہتے ہو، ہم تمہاری بندوق سے نہیں ڈرتے ہو، چلاؤ گولی، اور ہم اس گولی کو کھانے کو تیار ہیں، ایک گولی صرف چلے گی، اس کے بعد دوبارہ شاید کسی کو گولی چلانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ یہ لوگ گزشتہ 2.5 سال میں اس بری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ اب اس وقت ناکامی یوں لگتا ہے ان کا مقدر بن چکی ہے، اور پاکستان کی انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر کوئی ان کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا تو بہت بری طرح ناکام ہو کے آئے گا، اور اس کی ریئلائزیشن اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہے۔ ان کو اندازہ ہو چکا ہے، میں آپ کو بار بار اس کے لفظ، یہ جو 40-50 صفحے کی رپورٹ ہے، اس کے اگر لفظ بلفظ پڑھنا شروع کر دوں تو اس کے اندر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہم کو یہ تسلی دیتی ہیں کہ ہم تمہارے مفاد کا تحفظ کریں گے، جو ہم کو یہ تسلی دیتی ہیں کہ ہمیں تم اسلحہ دو، ہمیں تم پیسے دو، ہمیں تم سرمایہ دو، ہمیں تم اقتدار پہ بٹھاؤ، ہم تمہارا تحفظ کریں گے، وہ یہ ایک ایک سوال یہ بتاتا ہے کہ وہ قوتیں اب اس قابل نہیں رہ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی اس کانگریس کی کمیٹی کے اندر پاکستان جو ہے وہ کوسچن کے طور پہ آ گیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہونا شروع ہو گیا ہوا۔ دنیا میں جہاں پر بھی یہ بنیادی سبق ہے، عوام کے مخالف طاقت سے، قوت سے وہاں پر رہنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر ہمیشہ طاقت اور قوت کو عوام نے دھکیل کے سمندروں میں باہر پھینک دیا ہے۔ فرانس کی مثال بڑی اہم ہے، روس کی مثال بڑی اہم ہے، اس کے لیٹن امریکہ کے ممالک کی مثال بہت اہم ہے، فلپین کی اور اس کے ساتھ انڈونیشیا کی مثال بہت، گنتے چلے جائیں آپ کو مثالیں ملیں گی۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سے تو بہتر سری لنکا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بہتر طور پہ فیصلہ کر لیا، لیکن کاش ہم کچھ دیر کے لیے اس 2 مہینے میں سنبھل جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کے اندر یہ تھوڑا سا ہوچ پوچ صورتحال کر کے پچکور کے یہ کام کر لیں گے، تو یہ پچکارنا گزشتہ 9-10 مہینے کی عمران خان کی قید سے آپ نے شاید ابھی تک نہیں سبق سیکھا۔ راستہ ایک ہی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ واپس کرو یا نہ کرو، ان کو ان کی عزت واپس دے دو، ان کو ان کا اختیار واپس دے دو، ان کو ان کی حیثیت واپس دے دو۔ دنیا کا کوئی ملک آپ کو ان کے مقابلے میں تحفظ نہیں دے سکتا۔